سے وہ پھر ضمانت پر رہا ہوتا ہے. یہ تمام پروسیس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے. تمام لیگل پروسیسز کے اندر کیمرہ سسٹمز موجود ہیں. ہمارے وومن پولیس اسٹیشن میں اور دیگر پولیس اسٹیشن کے باہر اور لاک اپ کے اندر بھی کیمراز موجود ہیں. اس طرح جیل کے اندر بھی 150 کے قریب کیمراز موجود ہیں. سب سے پہلے میں شروع کروں گا اس طریقے سے کہ یہ کتنی ہزار گرفتاریاں ہو چکی ہیں یا کتنے 100 عورتوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے اور مختلف جو پوسٹ ہیں وہاں سے شروع کروں گا میں. یہ کیونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر کے اوپر بھی ہم دکھا سکتے ہیں اور آپ کو دیں گے. یہ ایک پوسٹ ہے جو کہ عورتوں پہ ظلم کے سلسلے میں دی گئی ہے اور I am going to address the overseas Pakistanis as well and especially the doctors. I am going to show these photographs to you and we are available to talk to you and have a dialogue with you as well before you start cribbing about your own country or your own state. یہ ایک تصویر ہے جو آپ کو ہم اسکرینوں پہ بھی دکھا رہے ہیں. یہ آپ کو شاید یاد آ جائے, یہ ایک خاتون تھیں جو کہ چیکوسلوواکیہ سے آئی تھیں. کچھ سال پہلے وہ ہیروئن کے مقدمے یا نشیات کے مقدمے میں گرفتار ہوئیں, جوڈیشل ہوئیں. یہ آپ اپنے پوسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں, میں سوشل میڈیا کے انفلوئنسر سے کہوں گا کہ اگر آپ یو ہیو ٹو پوسٹ ٹویٹ, آپ کو پوسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پنجابی میں اس کو تھوکا چاٹنا کہتے ہیں ویسے. اس کے بعد یہ ایک اور میسج ہے کہ پولیس ظلم کر رہی ہے. یہ بھی آپ چیک کر لیجئے, 2021 کی یہ میسج ہے. یہ ہے دس اگین. اس کے بعد پولیس مختلف دور میں ایکشن لے چکی ہے. دس اگین یہ آپ کو ہم کاپیز دے دیں گے, 2021 ہے. یہ ایک تمام ٹویٹس کو اکٹھا کر کے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ ہم آؤ ان کی عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں, خدا نخواستہ وہ زیادتی کریں. یہ نیچے تمام پوسٹ ہیں جو میں نے پہلے دکھا چکے ہیں آپ کو. 2021 ہے. ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا جنہوں نے بہت گندی اور غلیظ گالیاں نکالی. لیڈی پولیس ہماری بہت اچھی ایس پی بھی وہاں موجود تھیں, بہت اچھی اے ایس پی بھی وہاں موجود تھیں, اور ان کو جب گرفتار کرنے کے لیے گئے کہا گیا کہ یہ معذور ہیں, ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے, ان کو کھینچا گیا ہے. غالباً کا نام قدسیہ تھا. اس کے بعد وہ خود چل کے گئی ہیں وہاں پہ اور یہ پورٹرے یہ کیا گیا جیسے کہ ہم نے کسی خاتون کو جو کہ معذور تھی کھینچا گیا ہے. اور اس سے پہلے جو خواتین کے ساتھ وہ زیادتی کر چکی ہیں اور جو انہوں نے بدمزگی کی وہاں پہ, اور ان مردوں نے ہماری لیڈی پولیس آفیسر سے بدمزگی کی, وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور وہ ان لوگوں نے خود ٹک ٹاک پہ چلایا ہماری لیڈی آفیسر کے ساتھ زیادتی کی. اس کے بعد یہ ایک اور ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ بھی کچھ سال پرانی ہے اور اس وقت کے آئی جی نے اس کا ایکشن لے کے اس بندے کو جیل میں بھجوا دیا. یہ ہماری کمپیوٹر سکرینز کے اوپر بھی چل رہی ہیں اور اس طرح کی بے تحاشا جھوٹی پرانی ٹویٹس. اور اس کے علاوہ ایک اور تھا جس میں کوئی ایس ایس جی کے کمانڈوز خاتون کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ کہا گیا کہ ایلیٹ سینٹر میں ان کو مارا جا رہا ہے یا ان کو سی ٹی ڈی سینٹر میں مارا جا رہا ہے. خدا را پاکستان کے اندر پاکستانی شہری اور پاکستان سے باہر, خدا را اپنی ریاست اور اپنے اداروں پر اعتماد کیجئے. یقین کیجئے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں. یہاں پہ لیڈی پولیس آفیسرز کے علاوہ کسی نے کسی کو انٹیروگیٹ نہیں کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاریاں کیوں عمل میں لائی گئیں. بہت سارے لوگوں نے موقع پہ گرفتاری ہوئی, بہت ساروں کی. سیف سٹیز کے کیمرہ جو ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے, جس کو قابل ادخال شہادت کہا جاتا ہے, اس کے ذریعے نادرا کے ریکارڈ سے ان کو شناخت کیا گیا. تیسرے نمبر پہ لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ آرمی کی انسٹالیشن پہ حملے کر کے خود اپنے فیس بک پہ, اپنے ٹویٹرز پہ اور اپنے دیگر انسٹا اکاؤنٹ پہ تصاویر لگائیں. ان کو بھی شناخت کرایا گیا نادرا کے ریکارڈ کے ذریعے. ہم نے جس کی وجہ سے صحافیوں کے ساتھ ہمارے تھوڑے سے ایشوز بنے کہ ان کے بھی کئی نام آ رہے تھے جو کہ ہماری ہم نے اس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے موبائل فون کی ہوتی ہے جیو فینسنگ, اس کے اوپر جن کے نمبر آئے اور اس کے بعد ان کو ہم نے ویریفائی کیا اور ان کے وہاں سے ذریعے ہمیں پتا چلا. جو بندے گرفتار ہوئے ان کی انٹیروگیشن رپورٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلا. اور سب سے زیادہ بڑھ کر واٹس ایپ گروپس کے اوپر, ان کے اپنے واٹس ایپ کے اوپر گروپ تھے جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب وہ اشخاص گرفتار ہوئے, کچھ لوگوں نے تو اپنے فون توڑ دیے, لیکن جو ہمارے پاس فون اویلیبل ہیں جو کہ 20 کی تعداد میں ہے, ان واٹس ایپ گروپس کے اوپر ہم سب کو پتا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کے نمبرز ہیں, ان تمام لوگوں کو جو انسٹرکشن دی گئی ہیں وہ ہیں. اس سازش کے پیچھے کون ہے یہ آج کی پریس کانفرنس میں کائنڈلی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو میں اس کا پہلے آپ کو جواب دے دوں. اس کی پوری ایک شخص کی چین میں خود آ کے آپ کے سامنے میڈیا پہ رکھوں گا, ایک سوال کا جواب دوں گا. آج کی پریس کانفرنس کا فوکس ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں اور خواتین کے ساتھ جو ہمیں الج کیا جا رہا ہے وہ زیادتی ہے. اب میں درخواست کروں گا ایس ایس پی صاحبہ سے کہ وہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنی خواتین گرفتار ہو چکی ہیں, اور وہ آپ کو جو فگرز بتائیں گے وہی تک جیل والوں کے فگرز ہوں گے. ان کا ایک کا نام, ان کا جوڈیشل سٹیٹس یا ان کے پاس جو ان کے لیگل رائٹس اویلیبل ہیں وہ ہیں. آج ایک انتہائی انفارچونیٹ کس نے پوسٹ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ ان کے جسم پہ خدا نخواستہ کو کٹس کے نشانات تھے یا کاٹنے کے نشانات تھے. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں
اور ان کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں جھوٹ بولیں. جیل کے اندر لیڈی گائنیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی سائیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, 150 کیمرے لگے ہوئے ہیں, عورتوں کے پورشنز الگ ہیں. ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں, وہ ان سے مل کے آئی ہیں ان خواتین سے. ہاں, اگر وہاں پہ ان کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ, کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پہ زیادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے. جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے؟ اپنی ٹویٹس آپ کب تک ڈیلیٹ کرتے رہیں گے؟ پنجابی میں جو دوبارہ کہتا ہوں, اپنا تھوکا آپ کب تک چاٹتے رہیں گے؟ فٹ ان ماؤتھ سچویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ I am going to address the foreigners as well. All those people who are living in Pakistan and who understand English, I am going to address them as well. The state is responsible. The country knows what to do. We are going to protect our institutions and installations, but we are not going to let go of the human rights, and we are going to follow whatever is written in the UN Declaration of Human Rights as well. Now I'm going to talk to the Pakistanis who are abroad, especially the doctors. Kindly have a dialogue with us. We are ready to answer all your questions, starting from the Zille Shah case to the ninth events. And if you think that it was police or some other department or some other agency which attacked its own installations, then kindly, sir, you need to recheck your views and you need to recheck your facts. And we are ready to answer those. Now I give the mic to Lady SSP, and after that, ہمارے جیل خانہ جات کے آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد جو سوال آپ نے اس ٹاپک کے متعلقہ پوچھنا ہے یا 9 مئی کے اندر اس وقت پولیس کہاں تھی پوچھنا ہے, ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. اوور ٹو ڈاکٹر انوش جی. جی, اس وقت پورے پنجاب میں 13 جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں خواتین جو اریسٹ ہوئی ہیں, اور 2 جو ہے وہ پنڈی میں ہیں. ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے, میں آپ سے نام بھی شیئر کر دیتی ہوں. طیبہ ہے, صنم ہے, مریم, عالیہ, صبوحی, خدیجہ, ہما, خلت, ارم, ممتاز, عائشہ, مہم, اور ڈاکٹر یاسمین راشد جوڈیشل ہیں. جو جوڈیشل ہو چکی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کروائی جا رہی ہے. ان کو ہفتے میں ایک دفعہ ملنے کی اجازت ہے, لیکن جن لوگوں کی آئی ڈی پریڈ پہ بند کیا گیا ہے, ان کو لا پرمٹ نہیں کرتا کہ ان سے کوئی بھی آ کر ملاقات کرے, تو اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے. بیکاز دس واز دا فریکوینٹ کوشچن وچ واز بینگ آسڈ, تو اس لیے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. جہاں تک ان کی یہ بات تھی کہ ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, آئی ہیو بن دیئر, میں ان کو کل جا کے ملی ہوں, جیل کے اندر جا کے ملی ہوں. اور ایک تو یہ پریمیسز بالکل سیکیور ہے, ڈبل گیٹڈ ہے. وہ ایک گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں, پچھلا بند ہوتا ہے تو اگلا گیٹ کھلتا ہے, اس کے بعد فیمیل کی انٹری ہوتی ہے. میلز کین ناٹ انٹر دیٹ پریمیسز. ایک آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا ہے. تو اس قسم کے جو بھی ایک بیہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ٹویٹس کی جا رہی ہیں, دس از ٹوٹلی انکالڈ فار. اور اس کے بعد میں نے جس کے بارے میں زیادہ, خدیجہ شاہ کے بارے میں پیپل ور ویری کنسرنڈ. میں نے اس سے ملا ہے, اس کو کوئی دمے کی پرابلم ہے وہ کہہ رہی تھی, اور اس کو صرف سانس کا ایشو ہو رہا تھا. وہ میڈیسن اس کو دے دی گئی ہے, شی از جسٹ الرجک. اور ایک خاتون جو عفت نام کی ہے, اس کو اسکن کا ایشو تھا, اسکن آئنٹمنٹ دے دی گئی ہے. وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, گائنیکالوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں, اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ موجود ہیں. تو اس طرح کی کوئی جو مس ٹریٹمنٹ, اس کے اگر آپ اس کے علاوہ یہ کپڑوں کی بات بھی کی, ان کو کپڑے گھر سے منگوا کے دیے گئے ہیں, اور اس کی لسٹ موجود ہے وہاں پہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ, اور جو میڈیسنز دی گئی ہیں وہ بھی ان کے سگنیچرز کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر. اس قسم کی بات کی کہ مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, یا ان کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے, یا یہ کہ ان کو کوئی کسی بھی چیز سے ڈینائی کیا جا رہا ہے, دس از ٹوٹلی رانگ. بٹ ایز وردی آئی جی پی سیڈ, یس وی کی ناٹ گیو دیم ایئر کنڈیشنز انوائرمنٹ, اور اس طرح کی ان کو فیسلٹی جو گھر میں ہوتی ہے وہ تو آبویسلی نہیں مل سکتی ہے. سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو مینشن, وہاں پہ ان کے علاوہ 140 خواتین موجود تھیں, اور وہ بھی اتنی ہی ان سب کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اور ہم کسی کو بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. لا از ایکول فار ایوری ون, اینڈ یس دے بروک دا لا اینڈ دے ہیو ٹو سی دا کانسیکوینسز. اور جو لا کا کورس ہے, اٹ ول ٹیک اٹس اون کورس. سو اس میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کے مس ٹریٹمنٹ نہیں, اور میڈیکل پرابلم کے لیے اگر کوئی ایمرجنسی خدا نہ خواستہ کسی کو ہوتی ہے, the jails are well equipped with the ambulances, اور وہاں پہ ان کو فوری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا اگر کوئی ایسی کوئی ان کالڈ فار سچویشن آتی ہے. میں نے کیٹیگوریکلی ایک خاتون سے خود پوچھا ہے, کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو, وہ 10 خواتین نہیں, وہ 150 خواتین ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. صرف 10 خواتین کے بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں ہے. اگر آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ساری پاکستانی خواتین کے متعلق اگر آپ لوگ کنسرنڈ ہیں تو ان 140 کے بارے میں بھی پوچھیں. اور میں ان 140 کے علاوہ 150 جو پوری بنتی ہے ان سب کو ملی ہوں, ان سب سے پوچھا ہے. وہاں پر یہ فیسلٹی بھی ہے کہ ٹاڈلر جو چھوٹے
بچے ہوتے ہیں. ایک جو وہاں پہ قیدی تھی اس کے ساتھ وہ بھی موجود تھے. 150 خواتین کے لیے جو ایک انسانی بنیادی حقوق کے تحت جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ ان سب کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تھینک یو جی، بہت شکریہ. ہاں، اس کے علاوہ جو خواتین وہاں پہ جیل پہ جا کے بیل ہو چکی ہے وہ اپنے گھروں کو پہنچ چکی ہیں، ان سے جو چاہے جہاں چاہے جا کے انٹرویو کر سکتا ہے. آئی جی جیل خانہ جات بھی موجود ہے. میرے خیال سے ہم آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں سو دیٹ وی کین جسٹ آنسر دی کوسچن دیٹ یو وانٹ ٹو آسک. جی عمران خان ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پنجاب پولیس یا پنجاب گورنمنٹ صفائیوں میں لگ جاتی ہے، پنجاب پولیس پر لوگ اعتبار کیوں نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ کے سوال کا ریاضوان صاحب. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنایا جا رہا ہے، اپنے ملک کی انسلٹ کی جا رہی ہے، اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ایڈریسنگ دس کوشچن. اور میں بار بار انگریزی زبان میں بھی اس پہ سے جواب دے رہا ہوں بیکاز دیر آر فارنرز لیونگ ان دس کنٹری اینڈ دیر آر پاکستانیز ہو آر لیونگ ابراڈ، جن کو یہ پتہ چلنا ضروری ہے. who must know that we are following all the instructions and all the laws of this country. ہمیں جواب دینا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان جھوٹوں کا جواب دینا آپ کے سچے میڈیا کے ذریعے ضروری ہے. اٹ از ٹائم فار دا پولیس ڈپارٹمنٹ، فار دا جیلز اینڈ ایوری بڈی ایلس ٹو اسٹینڈ اپ. ڈپٹی کمشنر صاحبہ خود تشریف لے کے گئی ہیں اور ان لوگوں سے ملی ہیں. ہم اس وجہ سے جواب دے رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی نیشنل میڈیا کو اوورٹیک کرنے کی جھوٹ کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں اور اس کا جواب دینا ضروری ہے. جی نیکسٹ کوشچن. سب کے سوال باری باری. جی پہلے سوال مثال کے طور پر یہ والی پوسٹ ہے، یہ ایک عربک کے نام سے جعلی اوبیسلی عبداللہ العبادی کے نام سے کی گئی ہے. آلریڈی اس کے لیے ایف آئی اے میں ٹیک اپ کر لیا گیا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی اکاؤنٹس کر رہے ہیں اور پھر لازم بات ہے ود پروفز ود آئی پی ایڈریسز کے خلاف کارروائی ایف آئی اے کر رہی ہے. جی خواتین کے چہروں پر شاپر پلاسٹک کے پہنائے گئے ہیں اور ساتھ میں جو خواتین ہیں انہوں نے اسکارف اور ماسک پہنا ہوا ہے، کیا ان کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ جی میں بتاتا ہوں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ان کے اوپر ان کے جو کپڑا پہنانا ضروری ہوتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ایس ایس پی صاحب نے آپ کو بتایا، ایس ایس پی صاحبہ نے انہوں نے آپ کو بڑا واضح بتایا کہ ان کو جو ہے ان کی تصاویر، کچھ خواتین کی تصاویر مشہور ہونے کی وجہ سے ٹی وی پہ چل چکی، باقی کسی سے ملاقات بھی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا یہی پروسیس ہوتا ہے. جی 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 ہماری خواتین زیادہ تر پرسکون اور پرامن ہوتی ہیں. آپ نے جن خواتین کو پکڑا ان کی کوئی ویڈیو آڈیو ایسی ہے جو آپ دکھا سکتے ہیں جس میں یہ توڑ پھوڑ کر رہی ہو، جلاؤ گراؤ کر رہی ہو، یا صرف نانے لگانے پہ آپ نے نگران؟ جی بالکل ٹھیک آپ نے سوال پوچھا ہے، بہت اچھا سوال پوچھا ہے. دیر آر 4 different types of cases. دیر آر 4 مختلف قسم کے کیسز ہیں. ایک وہ جو لوکل رستے روکے گئے، پتھراؤ کیا گیا، وہ اے ٹی سی کے کیسز نہیں بنے. وہ کیسز جن کے اندر پولیس اسٹیشنوں پہ حملے ہوئے، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، پیٹرول بم استعمال کیا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گا، وہ دوسرے قسم کے کیسز ہیں. آرمی کے اوپر انسٹالیشنز کے اوپر حملے، وہ تیسرے، اور آگ لگائی گئی، تیسرے قسم کے کیسز ہیں. اور چوتھے وہ ہیں جن کے اندر آفیشل سیکریٹس ایکٹ لگا ہے، اس کے اندر ہے. خواتین کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، آڈیوز بھی موجود ہیں، واٹس ایپ گروپ بھی موجود ہے. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ پیٹرول بم بنا کر دینے والے بھی جو خواتین ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی وہ کالز بھی ٹریسڈ ہیں اور وہ واٹس ایپ گروپ پہ بھی ٹریسڈ ہیں جنہوں نے ان کو بلا کے کہا ہے کہ اندر جاؤ. اور جو اندر گئی ہیں ان کے لیے اسی طرح قانون لگے گا. لیکن یاد رکھیے گا آپ کے سوال کے جواب میں وہ ہے کامن جو ہماری انٹینٹ ہوتی ہے، 109 ہوتی ہے، انٹینشن ہوتی ہے، جس کے ذریعے سارے اکٹھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر 5 بندے جاتے ہیں اور ایک فائر مارتا ہے، ایک للکارا دیتا ہے، ایک اس کو لے کر جاتا ہے، ایک بازو پکڑتا ہے، تو وہ اکٹھے ہی چارج ہوتے ہیں. جی نیکسٹ کوشچن. جی بالکل آپ کا اچھا سوال ہے کہ لسٹیں کیا ہے اور کیسے بنی. میں نے آپ کو عرض کیا یہ لسٹوں میں جو لوگوں کا نام کیسے شامل کیا گیا اور کیسے ریڈ ہوئی. اور میں یہ بھی چاہوں گا آپ پوچھیں کہ پولیس اس دن کیا کر رہی تھی. ٹھیک ہے 9 مئی کو. لہٰذا پہلی بات تو یاد رکھیے گا لوگ موقع سے گرفتار ہوئے، ان کی ویڈیو ہے. دوسری بات لوگوں نے خود اپلوڈ کیے بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم نے یہ کر لیا ہے. نمبر 3 بات سیف سٹی کے کیمراز کے اندر آئے، ان کے نمبر پلیٹیں آئیں، ان کے نمبر پلیٹوں سے ویریفائی کیا، ان کے چہرے آئے، ناظرہ سے ویریفائی کیا گیا اور 300 پوائنٹ سینسٹائزیشن کے ذریعے ان کو مکمل طور پہ ویریفائی کر کے کیا گیا. نمبر 4 واٹس ایپ گروپس کے ذریعے آئے. نمبر 5 ان کے اپنے جو انفارمیشن تھی جو ہم نے بندے پکڑے ان کے انٹیروگیشن میں ثابت ہوئے. نمبر 6
तमाम बंदे जो गिरफ्तार हुए उन्होंने अपने दूसरे साथियों को बताया. ह्यूमन इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में चीज है. इसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब ने प्राइम मिनिस्टर के हुकामात के ऊपर कहा कि कोई बेगुनाह बंदा हम इसको जुडिशियल ऐसे बिला वजह नहीं करेंगे. हमने बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली एसएसपी सीटीडी, एसएसपी सीआईए और हर जगह हर जो हमारी रेंज थी उसके अंदर सीटीडी और सीआईए ने उसको सीटीडी और हमारी स्पेशल ब्रांच ने उसको वेरीफाई किया. ये लिस्टें मुकम्मल हैं. अब अगर कोई खौफ की फिजा में रहता है और वो उस वक्त शादरा में मौजूद अपना टेलीविजन पे हम टीवी का ड्रामा या किसी और चैनल का जियो का देख रहा था एयरवाई का, उसको परेशानी की जरूरत नहीं है. लेकिन जो शख्स वहां पे मौजूद था, आगे लगवा रहा था और मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, उसको जरूर खौफ की फिजा होनी चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि उसने मुल्क के साथ वो किया है जो तालिबान और बलोच लिबरेशन आर्मी करती रही है. जी शाही साहब से बारी बारी शाही साहब जी. और साबित की मदद से तो आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन ABC लिस्ट बनी है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को तंग किया जा रहा है जिन्होंने पहले भी फोन से राब्ते में थे या किसी का बिजनेस था, किसी का कोई और कारोबार था. तो दूसरा इन वीडियोस की मदद से आप मुलजमान को तो पकड़ रहे हैं. आपने ये भी देखा था कि पुलिस जो थी लिबर्टी से लेके जिना हाउस तक कहीं नजर ही नहीं आई और 5 घंटे वहां पर रही. क्या उन अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लेंगे? जना 2 सवाल है, लिस्टें कितनी हैं? बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच अली साई साहब. लिस्ट ऐसे है कि जिसमें हमारी मुख्तलिफ एजेंसीज ने अपने अपने कैमरा सिस्टम, क्योंकि कैंट के अंदर और कैमरास भी लगे हुए थे, उनसे वेरीफाई किया. सीटीडी ने किया, स्पेशल ब्रांच ने किया, हमने सोशल मीडिया लिस्टों के जरिए किया. लिहाजा ये इंटेंसिटी उनके जुर्म की बढ़ती गई. कोर कमांडर हाउस के अंदर या आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर जो लोग गए या जिन्होंने अंदर जाके जलाओ गिराव किया या तोड़फोड़ की या चीजें चोरी की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उनके ऊपर लगेगा. ये लिस्टें बिल्कुल मुकम्मल है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है. लाजमी बात है उनकी जियो फेंसिंग भी हमने की. जियो फेंसिंग में जरूर बहुत सारे साफी भी साथ चल रहे थे, वो आए और हमने उसके बाद एक कमेटी भी बनाई और उस कंफ्यूजन को दूर भी किया. अब आपका सवाल है, जरा काइंडली बहुत गौर से सुनिएगा. आई वुड लाइक एवरीबडी टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से. And whatever I'm going to say will be followed by briefing for you. आपको हम प्रेजेंटेशन भी देंगे और वो प्रेजेंटेशन हमारे पास अभी विद फिगर्स और तस्वीर के हमारे पास मौजूद है. और आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट. क्योंकि ये कहा गया, झूठों ने ये कहा कि आईजी के गुल्लू भट्टो ने जाके आग लगाई. वीडियो मौजूद है, देख लीजिएगा. फिर कहा गया इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये किया. फिर कहा गया फलां ने ये किया. पुलिस किधर थी? पुलिस ने ये होने क्यों दिया? इकट्ठे होने का हुक्म उनको मिला. वी वर टेकन बाय सरप्राइज. 3 बजे वो इकट्ठे हो रहे हैं. 3:07 पे हमारी एएसपी गुलबर्ग वहां मौके पे पहुंच रही हैं. तस्वीर आपको दिखाते जाएंगे. लिबर्टी से 4 बजे निकलते हैं. 4:16 पे ये लोग, तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पे भी चल रही हैं, 4:16 के ऊपर हफीज सेंटर क्रॉस करते हैं. पुलिस किधर थी? पुलिस वकला की रैली के लिए, ये तस्वीर देख लीजिए, सेफ सिटी की एप्स, सिर्फ तस्वीर नहीं है, रिकॉर्डिंग्स मौजूद है हमारे पास. ये वो तस्वीर है जो दिखाती है कि पुलिस जमान बाग के बाहर कितने बजे निकली, कितने बजे पहुंची. काइंडली देख लीजिए, इसके ऊपर टाइमिंग दीजिए. 3:02, 19 मिनट, 30 मिनट, 39 मिनट्स, 39 मिनट और 51 मिनट, 3:51. दिस इज वेयर पुलिस वॉज. दिस इज वेयर द डीआईजी ऑप्स वॉज, जिनकी उन्होंने आंख फाड़ी है. दिस इज वेयर द एसएसपी ऑपरेशन एंड एसपी कैंट वर. दिस इज वेयर एसएचओ नॉर्थ कैंट वॉज. यहां पे वो मौजूद थे. जो ही उनको पता चलता है कि ये लोग उस तरफ बढ़ते हैं तो पुलिस की एंगेजमेंट 4:34 पे खत्म कर दी जाती है. तस्वीर टीवी के ऊपर भी हम आपसे शेयर भी करेंगे. 4 बजे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हमें रिपोर्ट कर देती हैं. हमारे एसपी साहबान हमें बताते हैं. इमीडिएटली एसपी कैंट रश टू शेरपा ब्रिज, एसएचओ नॉर्थ कैंट रश टू द जिना हाउस. वहां पहुंचता है. एसएचओ हमारी जो लेडी एसएचओ हैं जिनको उन्होंने मारा है, जो आज खवातीन की इज्जत की बात करते हैं, उन्होंने लेडी एसएचओ को वहां पे जो उनके साथ ज्यादती की है वो पीछे नागी रोड की तरफ चली जाती हैं. ये तस्वीर, ये वीडियो तमाम अवेलेबल हैं. ये 4:44-49 पे 4:39 के ऊपर ये पहुंचते हैं. ये काइंडली, ये मैंने एरो लगाया हुआ, जरा गौर से इसको फोकस कीजिएगा. नीचे ट्रेन रोकते हैं, उसको आग लगाने की कोशिश करते हैं. 1500 के करीब बंदे 5 बजे ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं. ये तस्वीर मौजूद है. काइंडली अपने मीडिया पे जरूर दिखाइएगा, फोकस करके दिखाइएगा. मेरी बात पूरी सुनिएगा. 5:15 पे ये पहुंचते हैं. इस जगह पे एसपी कैंट इनको रोकने की कोशिश करते हैं. एसपी कैंट को ये मारते हैं, उसको स्कैन करवाने पड़ते हैं अपने जाके. 5:15 के ऊपर ये कोर कमांडर हाउस पहुंचते हैं और यहां पे जाके ये तोड़फोड़ शुरू करते हैं. पहले खवातीन पहुंचती हैं और वहां पे जाके एसएचओ नॉर्थ कैंट और वो बदतमीजियां शुरू करती हैं और फिर टेलीफोन करती हैं. तमाम टेलीफोन उन खवातीन को मैं बताना चाहता हूं, उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है. और वो जाके वहां पे तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं. क्योंकि रोड ब्लॉक हो जाती हैं, जिसका ये तमाम वेब के ऊपर डेटा मौजूद है. ये सेफ सिटी का रिकॉर्ड है. ये देख लीजिए कहां कहां से उन्होंने रोडें ब्लॉक की थी. इनको बड़े गौर से देखिए, जिसमें से पुलिस फोर्स नहीं पहुंचती.
पुलिस इतने बजे 5:24 पे वहां से रश करती है तमाम जगहों से। 5:37 पे सीसीपीओ खुद वहां पे क्रॉस करके पहुंचता है। सीसीपीओ का घर साथ है, उनकी बूढ़ी माँ बाप, उनकी बेटियां और उनके बच्चे भी वहां रह रहे हैं और उनको भी वहां पहुंचने पे अपार्ट फ्रॉम ड्यूटी भी दिलचस्पी है। 5:45 और 6 o'clock पे वहां पहुंचते हैं, इन्होंने पथराव शुरू कर दिया होता है और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन द मीन टाइम दे कीप गैदरिंग एट दी लिबर्टी चौक और वहां पे इन्होंने वो 43 टेलीफोन नंबर्स वो जाते हैं और वो पहले जिना हाउस में आग लगाते हैं, कौम के असासे को तबाह करते हैं, कौम को जलील करवाते हैं, दे इंसल्टेड द नेशन। और उसके बाद वो जाते हैं वही 43 बंदे जो बलोच लिबरेशन आर्मी का अगला टारगेट था, हमारा अस्करी प्लाजा, उसमें जाके अस्करी बैंक को आग लगाते हैं, उस प्लाजे को गिराने की कोशिश करते हैं। ये वो 65 बंदे हैं जो पुलिस वाले उस दिन जख्मी हुए, जिनमें वो डीआईजी है जिसको अभी तक अस्पताल में पहुंचा और अभी तक रेटिना उसका सही नहीं हुआ। ये वो हमले हैं जो इन्होंने किए हैं जिसकी वजह से ये ऑपरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से कहते हैं कि ये खौफ और हरास की फिजा फैलाई जा रही है। सो इट वाज, रिमेंबर दैट, प्लीज लिसन टू दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। इट वाज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, it was not a spontaneous response, it was the culmination of ending of something which was already planned and we are going to prove that in the court of law. जी आगे जी कत्ल साहब। मुल्ज़िम को पकड़े जाती है, मुल्ज़िम नहीं पकड़ा जाता, लेकिन जब उसके भाई या वालिद को पकड़ जाती है, क्या कानून ये कहता है कि मुल्ज़िम की जगह उसके भाई और वालिद को पकड़ सकते हैं? 200 अगर कोई इश्तिहारी है, 216 की कार्रवाई है, एक्यूज भागा है, 212 की कार्रवाई है, पुलिस को अपनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर देखनी चाहिए कि कहीं भी ह्यूमन राइट वायलेशन इस किस्म की होती है जब इसको पुलिस वाले कहते हैं विग में पकड़ के लेकर आ गए, इन केसेस में हमें इसमें से जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड टारगेट्स। जी जनाब। ये मेरे पे इल्जाम लग रहा है, ये मैं सच बता रहा हूं जी, मैंने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैं तो सच फिगर तस्वीरों के साथ दिया जी। इल्जाम हम पे लगा जी। पहले सवाल का जवाब दे दें, पहले सवाल का जवाब दे दूं, फिर उसके बाद दूसरा सवाल आपसे ही पूछूंगा। तमाम चीजें अदालत में पेश की जाएंगी। अगर किसी का यह ख्याल है कि, एंड आई वांट टू एड्रेस अगेन, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाटएवर द इज बीइंग डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स which will be headed by आर्मी ऑफिसर, उसकी भी अपील का हक सिविल कोर्ट के पास होगा। ये तमाम चीजें अदालत में जाके हम पेश करेंगे और अदालत में इसको फेस करेंगे। जिसने जुडिशियल कमीशन बनाना है वो बनाए, हम हर जुडिशियल कमीशन में जाने के लिए तैयार हैं। उस तरह जिस तरह मैंने कहा था, मैं और मेरी फोर्स, ऑल ऑफ द पुलिस इज रेडी टू फेस एनी जुडिशियल कमीशन जिसमें आप साबित कर दें कि हमने कहा था कि लोगों पे गोली चले और जवाब में वो गोली चलाएं और जमान पाक के बाद हंगामा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इसी फोर्स ने जमान पाक को क्लियर कर दिया, जाके देख लीजिए। आज आपके साथ लेके चलते हैं। दूसरा सवाल पूछिए। जी जनाब, जो उस्मान डार साहब के घर की वीडियो आती है उसके ऊपर जब वो इंक्वायरी कराना चाहे हम हाजिर हैं। और जो लड़की चादर और चार दीवारी का दावा करने के बाद अपनी चार दीवारी से बाहर आके चादर फेंक के गालियां निकालती है पुलिस वालों को, और उसके प्लानिंग होती है और उसके व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिखा हुआ है उस खातून की क्या प्लानिंग होती है, और वो नेशनल एसेट्स के ऊपर हमला करती है और आपको कौम को जलील करती है, तो उसके बाद अगर कुछ है वो खातून तशरीफ लाएं। हम इंशाअल्लाह ताला, मैं खुद बैठ के अपने किसी पुलिस अफसर से, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, जिस पुलिस अफसर से आप पंजाब पुलिस के कहेंगे मैं इंक्वायरी कराऊंगा। जी जनाब। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने कहा कि पुलिस सिर्फ उन अफराद को गिरफ्तार कर रही है जिनकी लिस्टें बनी हुई हैं। लिस्टों से हटकर हर थाने की पुलिस जो है वो आम शहरियों को जो उठा के थानों में ले जा रही है, उसके बाद भारी नजराना लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। अच्छा, पहली बात तो आ जाए, इस पे आते हैं, इसी बात पे आते हैं दोनों जी। इसी में आप बाद में ऐड कर दीजिएगा, होता आपके जवाब में मैं अपने जवाब में खुद ऐड कर दूं, ठीक है ना? हाँ जी, ऐड को सब्ट्रैक्ट पहले कर देंगे फिर ऐड भी कीजिएगा। पहली बात जनाब, पहली बात, लिस्टों के फाइनलाइज के साथ साथ नई चीज किस तरह आ रही है। जियो फेंसिंग जब हमने शुरू की तो पहले 2 कंपनीज के आए, उसके बाद बाकी मोबाइल कंपनीज के आए, लिहाजा लिस्ट में इजाफा हुआ। इसके बाद नादरा में आज भी डेटा जाता है और उसके बाद शनाख्त वहां से भी होती है। इट टेक्स सम टाइम। इसके बाद तीसरी बात कि इसके अंदर जो बंदे पकड़े जाते हैं वो उनके मोबाइल फोन्स भी बरामद होते हैं, उससे जो चीजें नहीं आती हैं वो भी पता चलता है। जिसने नजराना दे के छोड़ा है, 1787 कंप्लेंट्स आया है, संडे को भी आपका आईजी आके यहाँ बैठता है, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। जनाब जो ऐड करना चाहें करें।
آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو پہلے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی آپ کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس 54 اینٹی ٹیررسٹ ATC کے کیسز ہیں. کائنڈلی نوٹ کر لیجئے 3 قسم کے کیسز ہیں. ایک وہ جو آرمی اسٹیبلشمنٹس کے اوپر ہوئے حملے جو کہ پلانڈ تھے، جو کہ ثابت ہوا کہ پلانڈ تھے. نمبر 2 وہ جو کہ پولیس اسٹیشنوں پہ پولیس کی گاڑیوں کو جو آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سرائی تھیں ان کو جلائے گئے ATC کے کیسز ہیں. تیسرے وہ جہاں پہ روڈ بلاک ہوا. اگر انصاف دینے کی بات ہے، پولیس نے جلد بازی میں بہت ساری ATCs کے ATA ایکٹ لگایا، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ، جو ہم نے ڈیلیٹ بھی کیا. لہٰذا کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو شخص وہاں گیا ہوگا اس نے بچنا نہیں. ہاں میں آپ کو بتا دوں، میرے بہت پیارے پیارے دوستوں کے بہت سارے لوگ پولیس افسروں کے بچے اور بھانجے بھانجیاں بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ہم نے وہی پروسیس کیا ہے جو باقیوں کے ساتھ کیا ہے. جی نیکسٹ کوشچن آپ کو ہو چکا. جی جی جناب ایک سیکنڈ اس کے بعد آپ. جی جو ہماری لسٹ بنی ہے اس میں اے پارٹی جو ہے وہ تو آپ نے پکڑ لیں، جو بی پارٹی آپ نے بنا دی ہے اس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان. اور بی پارٹی کیا ہے کہ میں نے کسی کو کال کی ہے، وہ بندہ اس میں انوالو تھا یا اس کا کوئی ڈر تھا، ہمیں بھی لے کہ اس کا پتہ دے دو. نہیں کالز پہ نہیں، آپ کی بات میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں طریقہ کار. واٹس ایپ گروپس کے اوپر تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے، اس کے حساب سے پوچھا بھی جا رہا ہے. بعض اس میں ہائی پروفائل ٹارگیٹس ہیں. یہاں تک کہ کہا گیا، جھوٹ بولا گیا، مجھے وہ ویڈیو تصویر لانی یاد نہیں رہی، کہ ایک جو مور جس نے چوری کیا تھا اس کو مار کے پولیس نے مار دیا ہے. ہم نے اسی رات اس کی وہی ویڈیو دی کہ الحمدللہ وہ زندہ ہے. ہاں البتہ یہ بڑے فخر کی بات ہے اگر کسی نے آرمی ہاؤس کے اندر گھس کے یونیفارمز خراب کیے، جھنڈے جلائے. اگر جن لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے تو ان کے لیے قانون انتہائی سختی سے کام کرتا رہے گا. جی جناب آپ بالکل آپ غیر سرکاری آبزرور ہیں، جو خواتین ریلیز ہو کے جا چکی ہیں، جو بیل پر ہیں، جا کے ان سے پوچھ لیجئے کیا وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل تھی، کیا وہاں مردوں کے ساتھ رکھا گیا، کیا کسی کے جسم پہ کٹ لگائے گئے خدا نخواستہ. یا ہاں ان سے یہ بھی ضرور پوچھیے گا کہ یہ چیک ماڈل جو پتہ نہیں کتنے سال پہلے جا چکی ہے یہ وہاں موجود تھی کہ نہیں. آپ ہیں، آپ کے سامنے ہم پیش ہو چکے ہیں. جی جناب جناب میں سب کے سوال دے کے جواب دوں. جی بالکل جیو فینسنگ کا بالکل ٹھیک ہے. جی اچھا میرا نہیں خیال. اچھا جیو فینسنگ نے بتایا 7 سٹیجز ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. دیر آر 7 stages of these lists to be formulated because these are being finalized with the help of the counter-terrorism department, the special branch, and with the help of NADRA and IB record. Kindly یہ نوٹ کر لیجئے، یہ ویڈیوز کے ذریعے، ان کے نمبروں کے ذریعے، ان کی جیو فینسنگ کے ذریعے، ان کی اپنی پوسٹ کے ذریعے، ان کے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے، ان کی وہاں موجودگی کے ذریعے جو موقع پہ گرفتار ہوئے، یا ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے. اس میں ڈیفینیٹلی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے اس لسٹ میں آیا ہو، اور صافی بہت سارے آئے ہیں جس کے لیے ہم نے اس بات کمیٹی بھی بنائی ہے اور اس کو ہم نے ساتھ ساتھ کلیئر کیا ہے. جی نیکسٹ کوشچن. ہر بندے کو اس کی صفائی کا موقع ملنا چاہیے. اس کا ایک لیگل پروسیس ہے، ایک نوٹس ہوتا ہے، پھر دوسرا ہوتا ہے. وہی آپ کامران عادل صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کیس کے لیے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھ سے وہ سوال نہیں پوچھا. میں ختم نہیں کر رہا میں ختم نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں تھینک یو ویری مچ. آپ نے بھی اس کے انویسٹیگیٹو لنکس نہیں پوچھے، اس کا ہم جواب آپ کو دیتے ہیں. جی صوبہ پنجاب میں بڑا گراؤ پتھراؤ ہوا اور یہاں پر کے لوگوں کے گھروں کو بھی جلایا گیا، پتھراؤ بھی کیا گیا. اس میں زیادہ تعداد جو تھی وہ نوجوانوں کی تھی. ان کے والدین کے لیے کیا میسج دیں گے کہ جب یہ گھر سے نکلے ڈنڈے سوٹے لے کر، ان کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا؟ اگر نہیں پتا تھا تو کیا ان کے گھر والوں کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے جب یہ میسج بنایا تو آپ نے اس کی میم بنائی، آپ کا بہت شکریہ. لہذا اگلی میم کے لیے تیار ہو جائیں، اور آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. میرے سوال کا جواب دینے دیجیے گا سر. ایک سیکنڈ، لیٹ می پلیز کمپلیٹ دیٹ. جی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے.
ہم نے یہاں تک کوشش کی یہاں کے دا پولیس ڈپارٹمنٹ رائٹ کے کریکٹر ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ جو آپ سب کا بنتا ہے اس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو پہلے اس کے لیے ڈی پی او اور آر پی او کی کمیٹی بن کے اس کا ازالہ کرے تاکہ آپ کے باہر کے ویزے لگ سکیں. لیکن اگر آپ ٹیررزم کے کیسز میں یہ کام کریں گے تو پھر جس طرح کے ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے ان کا فیوچر خطرناک ہے, خبردار ہے ان کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے ایسے لڑکوں کو سنبھالیں اور ان کو روکیں. تھینک یو ویری مچ.